السلام علیکم دوستو، آج ایک بہت اہم مسئلہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ جو کہ پاکستان کی روایتی سیکیورٹی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، یعنی پانی۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ پانی مسلسل کم ہو رہا ہے اور آنے والے برسوں میں یہ بڑی سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ اب یہ کیوں ہے اور اس وقت جو صدائیں آ رہی ہیں خاص طور پہ صوبہ سندھ سے، وہ شکایتیں کر رہے ہیں پانی نہیں ہے یا ان کا حصے کا پانی کم دیا جا رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے اس موضوع پہ انتہائی مہارت اور معلومات رکھنے والے ایک ایکسپرٹ ہیں، آپ ان سے آپ کا تعارف کروائیں، ان کی زبانی سنیں کہ اس وقت جو بین الصوبائی تنازع چلا ہوا ہے پانی کے مسئلے پہ، آخر وہ ہے کیا۔ آئیے پھر سنتے ہیں ارشد عباسی صاحب سے، انجینئر ارشد عباسی صاحب سے، کہ انہوں نے جو تحقیق کی ہے پانی کے حوالے سے ملک کے اندر شمال سے جنوب تک، اس کی روشنی میں یہ جو تنازع ہے یہ آخر کیوں پیدا ہوا ہے۔ جی امتیاز گل، بہت شکریہ آپ نے مجھے اس ایسے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بتایا ہے جس پہ پاکستان بڑی کم بات کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ ایک سیکورٹی ایشو ہے۔ یہ پوری دنیا میں واٹر سیکورٹی، انرجی سیکورٹی اینڈ فوڈ سیکورٹی اینڈ نو ایون اکنامک سیکورٹی، دے بیکیم دا سب سیٹ آف نیشنل سیکورٹی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں جو نیشنل سیکورٹی ہے، ہمارے جو تینوں سب چیف ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایئر سیکورٹی، نیشنل جو ٹیریٹریل سیکورٹی، اس پہ بھی، اینڈ دا نیول واٹر، اس پہ بھی بڑی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے۔ ایشو ہے واٹر سیکورٹی پہ، جس کے اوپر آ جاتی ہے فوڈ سیکورٹی، اس کے اوپر آ جاتی ہے انرجی سیکورٹی، یعنی یہ 3 لیئرز پہ ہے اور اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے 220 ملین پاکستانی اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں کیا ہے؟ مہنگائی ہے۔ مہنگائی کیوں ہے جی؟ آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے۔ دیکھیے، اگر پانی کم ہوگا تو کم مقدار میں یہ چیزیں پیدا ہوں گی، جیسے کہ اگلے سال ایسے ہی ہوگا، اللہ نہ کرے ایسے ہو، کمی پوری ہو جائے۔ اگر ایسے ہوتا تو کیا ہوگا؟ اس طرح دنیا بھر کی مملکتیں ڈی اسٹیبلائز ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے اگزامپل ہے USSR کی۔ کیا ہوا تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن بریڈ یعنی روٹی نہیں تھی، لائنز لمبی لگی، ملک کلیپس ہو گئے۔ تو بہت شکریہ آپ نے ایسے، یہ تو آپ نے اسٹیبلش کر دیا کہ پانی کا براہ راست تعلق ہماری قومی سیکیورٹی سے ہے اور اسی لیے اس پہ ازحد توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن اب یہ بتائیے کہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ بار بار بڑی شکایتیں کر رہی ہے، بلکہ سندھ اسمبلی میں بڑا ہنگامہ بھی دیکھنے میں آیا، تو آخر یہ ہنگامے کیوں ہو رہے ہیں اور مطالبہ کیا ہے سندھ کی؟ امتیاز، جو آپ نے بات کی ہے، جیسے کل پرسوں میں نے بھی دیکھا کہ نیشنل عوام کی پروونشل اسمبلی میں بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ ہوئی، بلکہ اتنی ڈبیٹڈ ہوئی کہ اس کی آواز جو ہے پورے پاکستان میں سنائی دے رہی ہے، اور ایون یہ ٹرانسلیٹ ہو رہی پوری دنیا میں کہ پاکستان کے 2 صوبے آپس میں پانی کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایون بیفور پارٹیشن، جب پنجاب میں براج بننے شروع ہوئے، اس وقت سندھ اور پانی کے ڈسپیوٹ تھے، اور یہ پوری دنیا میں، جیسے انڈیا میں راجستھان ورسز پنجاب، کرناٹکا ورسز مہاراشٹرا، یہ دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو کیسے اوورکم کرتے ہیں، بات اس پہ کرنی ہے۔ پاکستان میں صوبوں کے درمیان پانی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، اس کا ایک معاہدہ 92 میں کارڈ ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے پر سارے صوبے ایگریڈ تھے، اور میرے خیال میں اگر کوئی کریڈٹ کہیں دینا چاہیے مسلم لیگ نون کو یا نواز شریف کو، تو ایک کریڈٹ ہم واقع دے سکتے ہیں، یعنی ان میرٹ، یعنی ان کی حکومت میں اس پہ اتفاق رائے ہوا کہ پانی تمام صوبوں کے درمیان بالکل برابر تقسیم کیا جائے گا۔ ابھی نہیں ہو رہا کیا؟ جی دیکھیں امتیاز گل، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو پانی ہے وہ آتا ہے ٹرانسپورٹ، یعنی کابل سے، افغانستان سے آتا ہے یا انڈیا سے آتا ہے۔ 4 پوائنٹ ہیں: وارسک، تربیلا، منگلا، مرالا۔ یہاں پہ جو پانی جتنا آتا ہے، فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح ہوگی، تقریباً 37% ملے گا پنجاب کو، 34% بلوچستان کو، باقی 34% سندھ کو، اور باقی KPK کو اور بلوچستان کو۔ یہ طے ہو گیا تھا، اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جو میرے خیال میں بڑا ریئر کہ ہم نے ایک تقریباً 100 سال کی ڈیبیٹ کے بعد ایک مسئلہ حل ہوا۔ اب بات تھی کہ اس کا کیا میکنزم کیا جائے، کیا طریقہ کیا جائے،
کیا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کوئی ٹرانسپیرنٹ میکنزم جس پہ سارے صوبے ایگریڈ ہوں کہ جی اب آپ. لیکن آپ نے بنیادی سوال کا جواب نہیں دیا کہ یہ اس وقت جھگڑا کیوں پیدا ہوا ہے, سندھ کی حکومت کیوں شور مچا رہی ہے؟ دیکھیے جھگڑا اس لیے پیدا ہوا ہے کہ آج کی جو سچویشن ہے یعنی 27 مئی 2021 جو کابل سے جو پانی پاکستان میں آ رہا ہے وہ تقریباً پچھلے سال اسی تاریخ کو 65,000 کیوسک آتا تھا, یعنی کیوسک کیوبک فیٹ پر سیکنڈ. آج وہ تقریباً 21,000 ہے. اندازہ کریں پانی کتنا کم ہے. تربیلا میں جو 80,000 آتا تھا وہ اب 50,000 ہے, اور باقی منگلا اور تربیلا اور منگلا اور مرالا میں بھی یہی ہے, پانی کم ہے. لیکن بات یہ تھی کہ پانی اگر کم ہوا تو پانی پہلے بھی کم ہوتا تھا. اچھا, اس میں 2 ایشوز ہیں کہ یعنی پانی کم آ رہا ہے, برفیں نہیں پگھل رہی ہیں شمالی علاقوں میں, پہاڑوں میں, جس کی وجہ سے ڈیموں میں پانی کم آ رہا ہے. دوسرا یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو اویلیبل مہیا پانی ہے وہ بھی برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے. آج کل پانی دیکھیں کبھی بھی اس کی مقدار ایک طرح کی ہو نہیں سکتی. یہ کوئی میونسپل ریگولیٹری نہیں ہے کہ پانی اتنا آنا چاہیے. یہ تو کہ نیچرل ہے. ظاہر ہے کہ گلیشیئر کم میلٹ ہو رہے ہیں اور گرمیوں کا سیزن ابھی شروع, یہ چینج ہوتی رہتی ہے, یہ صدیوں سے ہے. ایشو اصل ہے کہ چاہے پانی کم میں ہے یا زیادہ ہے, اس کی فیئر ڈسٹریبیوشن وہ ہے یا نہیں ہے. اصل سوال اس پہ, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کا جو سوال ہے وہ بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ کہ ٹھٹھا اور بدین جو ٹیل اینڈ کے اوپر ہے, میں وہاں پہ گیا ہوں اور میں نے ان کے ان کی ایک بات دیکھی کہ پینے کا پانی وہاں پہ گراؤنڈ واٹر نہیں ہے. وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کوٹھی سے جو نیچے پانی جاتا ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ پینے کا پانی بھی ہمارے اس کینال واٹر پہ ڈپینڈنٹ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. یہ انسانی زندگی کا مسئلہ ہے. دیکھیں یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا ہے کہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے 50 لیٹر پر پرسن آپ پانی دیں گے. اس کے پر پوری دنیا کی ساری قوموں نے سائن کیے ہوئے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ بدین اور ٹھٹھا میں جو لوگ ہیں ان کو پینے کا پانی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. سوال اس پہ آتا ہے. اب بات آتے ہیں اس پہ کہ ہماری یہ منصفانہ تقسیم کیوں نہیں ہے. میں ایک آپ کے پروگرام میں بتاؤں کہ میں اس کے تھوڑا سا ایک چشمدید گواہ بھی ہوں کہ 2004 میں جب ٹیلی میٹری ایک ایسا ہوا تھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 1991-92 میں پانی کی تقسیم کا معاہدہ تو ہو گیا صوبوں کے درمیان, لیکن پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے میکنزم کیا اختیار کیا گیا؟ دیکھیے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اس میں میکسیمم ایسا سسٹم کریں گے کہ اس میں ایک شفافیت آئے, ٹرانسپیرنسی آئے. اس کے لیے 2004 میں ایک پروجیکٹ بنا مشرف کے دور میں 360 ملین کا کہ ہم جتنے بھی بیراجز ہیں, مین ڈیمز ہیں, اس کے اوپر ایک ریئل ٹائم ایسے کہ جیسے کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ریئل ٹائم آ رہا ہے, جیسے آپ ٹیلی ویژن میں پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ریئل ٹائم میں آ رہا ہے, کوئی اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ ویب بیس انٹریکشن ہوگی. اور ایون اگر آج وہ آپ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ ایک ٹیلی میٹری نظام تھا اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا پانی آ رہا ہے, کتنا اس میں یہ ایسا سسٹم بنا تھا. یہ جب انسٹال تو کر دیا گیا, لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو عملاً ناکام بنایا گیا. کس نے ناکام بنایا اور اس میں ان کا مفاد کیا تھا؟ آج کل ایک بات کر رہے تھے وہ یہ ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب شاید 2004 میں ظاہر ہے کہ میں پانی پہ کام کرتا ہوں, ہمیں بھی ڈیٹا کی ضرورت ہے, تو مجھے ایک عرصہ وزٹ کرنا ہوا اور مجھے بھی بڑا میں ایکسائٹیڈ تھا کہ یار ویری گڈ, بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, ٹیلی میٹری سسٹم لگ رہا ہے. تو وہاں پہ ایک نوجوان انجینئر تھا جس نے اس ٹیلی میٹری انسٹال کرنے کا پروجیکٹ انچارج تھا. وہ میرا انجینئر یونیورسٹی میں جونیئر بھی تھا. تو اس نے کہا سر ٹیلی میٹری از ایکسیلنٹ سسٹم, یہ لگ تو گیا ہے لیکن یہ چلے گا نہیں. یار چلے گا کیوں, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں عرصہ کو 1 سال سے دیکھ رہا ہوں اور یہاں پہ ایسی ہے کہ ایک بڑا اوور سمارٹ اور بہت تیز یہاں پہ ایک کلرک بھرتی ہوا ہے اور وہ اس کو نہیں چلنے دے گا. اور آپ میری بات یاد رکھیے گا, میں تو یہاں انسٹال کر رہا ہوں, اس کے بعد میں چلا جاؤں گا شاید ایجپٹ میں, وہاں پہ ہمارا پروجیکٹ ہم وہاں کریں گے. امتیاز گل ایسی ہوا کہ وہ ٹیلی میٹری سسٹم 6 مہینے بعد اٹھا کے ڈبوں میں رکھ دیا گیا اور آج بھی ڈبوں میں پیک. لیکن آپ نے تو بہت بڑا یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ ٹیلی میٹری نظام کو عملاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناکام بنایا گیا. اس میں کیا مفاد تھا ان لوگوں کا جو ٹیلی میٹری نظام نہیں چاہتے تھے؟ دیکھیے امتیاز گل ایسے ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی جو ایک آپ سنتے ہوں گے وہ کیا ہے کہ انسٹیٹیوشنل فیلئر,
بڑے کمن کی بات ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا، فلاں نہیں کر رہا، یہ بھی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور ہے جس پہ کبھی ہم بات نہیں کرتے، وہ ایشو یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، اور اسپیشلی کچھ ڈپارٹمنٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ساری پار ایک ہاتھ پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم سے پوچھا جائے. یعنی ہر شخص اختیار چیف منسٹر ہے تو وہ بھی مجھ سے پوچھے، میں اس کو بتاؤں، میری اس کے ساتھ انٹریکشن ہو. چیف منسٹر بلوچستان بھی پوچھے کہ جی کتنا آیا، تو وہاں پہ جو کلرک ہے اب جو کہ ڈائریکٹر بن چکے ہیں اور آج اس کے ترجمان ہیں، وہ کہیں گے جی ان کا نام خالد رانا صاحب ہے کہ خالد صاحب بتائیں کتنا پانی ہے. تو کتنا اچھا لگے گا کہ ایک بندہ پاکستان کے 4 چیف منسٹر سے اور پھر کبھی کبھی وزیر اعظم سے پوچھے کہ بتائیں کیا سچویشن ہے پانی کی. آپ نے ہر چیز مینول رکھنی ہے، ڈیجیٹائز نہیں کرنا، ریئل ٹائم نہیں کرنا، اس میں شفافیت نہیں لانی، اس لیے کہ آپ کی اتھارٹی، آپ کی ہجمونی چلی جاتی. تو کیا بنیادی طور پہ یہ خدشہ کہ اختیار میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اس کی ناکامی کا سبب بنا؟ نہیں، امتیاز گل ایک اور ایشو بھی ہے کہ اس کا جو ایک اسٹرکچرل پرابلم بھی ہے ارسا کا، یعنی ارسا مین انڈس ریور سسٹم اتھارٹی میں. یہاں پہ 4 ممبر ہیں، روٹیشن میں ہر بندہ چیئرمین ہوتا ہے. یہ زیادہ تر آتے ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے، بلکہ آتے ہی وہیں سے، یا ان کے سیکرٹری زیادہ تر ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں. آپ کو میں سچی بات بتاؤں کہ میں نے کلوز ایک اسٹڈی کیا اور آپ کی بھی بہت ایکسپیرینس ہے کہ پاکستان میں جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو جب 60 سال کے بعد وہ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی پوری اننگ پلے کر کے ان ڈپارٹمنٹس میں جن کے متعلق پوری دنیا میں ہے، اور ایون رائٹ فرام دا بیفور پارٹیشن، اینڈ ایون آپ کیس بھی دیکھیں گے سب سے زیادہ کرپشن وہاں پہ ہوتی ہے. اور یہ محکمہ آبپاشی کی آپ بات کر رہے ہیں. ریزن یہ کہ ہر سال دیکھیں سیلاب آیا فلاں چیز بہے گی. اب وہ لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ایک میں یہ کہوں گا کہ یہ ارسا ان کے لیے ایک پارکنگ لاٹ ہے کہ جب آپ سارا کھیل چکے واپس آئیں، یہاں پہ آپ کو 4 سال مل گئے، کام کرنا ہے اسی ترجمان خالد رانا نے، انہوں نے سارے بیٹھ کے میٹنگ کرنی ہے. انٹل انلیس کو کرائسس آئے تو کرائسس میں ہینڈل کرنے کی تو کیپیبلٹی نہیں ہوتی. اس لیے کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں سندھ والے، وہ کہتے ہیں چیئرمین ارسا ریزائن کرے. کیوں ریزائن کرے؟ کہ پانی کی ایک منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہی. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر وہ ٹیلی میٹری سسٹم ہوتا تو یہ جو مینول ہے، جو یہ مینول پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، یہ اتنا امتیاز گل آپ مجھے بتائیں، مجھے پتا آپ کرکٹ کے فین بھی ہیں، آج آپ کو کہے کہ جی آپ نے ریئل ٹائم میچ نہیں دیکھنا، بلکہ ایسے ہے کہ وہاں سے آپ کو بندہ کو کمنٹری سنائے گا تو آپ اس پہ یقین کریں گے یا دیکھیں گے یا اچھا دیکھیں، یہ تو ایک پہلو ہو گیا کہ یہ لوگ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اس کا اور فائدہ کیا ہے ان لوگوں کو؟ کیا جو جاگیردار ہے، وڈیرا ہے، زمیندار ہے، اس کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اگر اس کی ڈاکیومنٹیشن یعنی ٹیلی میٹری سسٹم نہ ہو؟ دیکھیں اصل میں تو یہ ہے امتیاز گل کہ یہ تو بات تھی ٹیلی میٹری بڑے ڈیمز کے اوپر، بیراجز کے اوپر. اب تو دنیا میں یہ ہے کہ ایون جو آؤٹ لیٹ مائنر، یعنی جو سب سے چھوٹی کنال جس کو کہتے ہیں، اس ایک ذمہ دار کی اگر زمین پہ بھی جانا چاہے وہ بھی ریئل ٹائم آ سکتا ہے. ریئل ٹائم، اور ہم آج کب بات کر رہے ہیں اس سیرا میں جہاں پاکستان میں تقریباً 87% موبائل ٹیلی فون کوریج ہے، ٹیلی ڈینسٹی اتنی ہماری ہے، اور پھر 4G بھی ہے. 3 مہینے بعد آپ کے 5G بھی آ رہا ہے، یعنی 5th جنریشن آ رہی ہے. آج کتنی ایپس ہیں، یقین کریں امتیاز گل، اگر مجھے کہتے ہیں یا آپ کو کہتے ہیں کہ ریئل ٹائم کریں، ہم 48 آور میں اس ٹیلی میٹری سسٹم کو چھوڑ کے ہم اپنے موبائل کے ذریعے بیراج کی وہ جو گیج ہے اس گیج کو دکھا سکتے ہیں کہ جی یہ ہے پانی اتنا، دیکھ لیں. یہ 1 روٹی ہے، اس کی بھائیوں میں 4 بھائی ہیں پاکستان کے، اتنی ڈویژن ہوگی یا 20 ہیں. اصل ایشو یہ ہے امتیاز کو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کالاباغ ڈیم بھی وائبل تھا. وہ کیوں نہیں بنا؟ وہ اس لیے نہیں بنا، سندھ کا آبجیکشن بلوچستان کا یہ تھا کہ جی آپ پانی چوری کریں گے. اگر یہ پانی کا ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہوتا، یعنی منصفانہ تقسیم کا عمل، تو یہ کالاباغ ڈیم تو سرپلس پانی میں بننا تھا. کوئی شک نہیں ہے. میری ایون جو سندھ کے بڑے بڑے بندوں سے بات ہوئی تھی، رسول بخت پلیچو کا نام سنا ہوا آپ نے، کتنے اس کے بکس ہیں اس کے اوپر، کتنا ووکل تھے. وہ بھی کہتے تھے، اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کہ اگر یہ نظام آپ لے کے آئیں ٹرانسپیرنٹ، اور ٹیلی میٹری کے بعد میرے خیال میں 4-5 سال یا 6 سال پہلے ڈیتھ تھی، وہ بھی کہتے ہیں دیکھو نا انہوں نے جان بوجھ کے ٹیلی میٹری اتارا کیونکہ انہیں پانی چوری کرنا تھا.
اب پانی کی چوری ایک بڑا مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ آج اس کا اگر دیکھیں اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, اور یہ آڈٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے, واٹر آڈٹ ہوتا ہے. آپ آڈٹ چوری کریں گے تو میرے خیال پنجاب پانی چوری کرتا ہے. یس, پھر آپ ایک روایتی اس پہ چلے گئے کہ اگر آڈٹ کیا جائے. یہ بتائیں کہ آڈٹ تو ہوتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, اس میں سے عام طور پہ نکلتا بھی کچھ نہیں ہے, لیکن یہ چوری کو روکنے کے لیے, اس کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں ان سے کوئی اپیل نہیں کروں گا, یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یس بڑا اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان میں ٹیریٹریل سیکورٹی کا, ہماری فوج بڑی الرٹ ہے. لیکن یہ جو 3 سب سیٹس ہیں, واٹر سیکورٹی, انرجی سیکورٹی اینڈ فوڈ سیکورٹی, اور یہ دونوں فوڈ سیکورٹی اور انرجی سیکورٹی ڈپینڈنٹ ہے واٹر سیکورٹی پہ. یہ ان کی بنیادی فرض ہے. یہ ان کا آپ پڑھیں نا اوتھ, کیا انہیں الفیہ تھا کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں کام کریں گے. تو بہترین مفاد میں کام کرنے کے لیے مجھے بتانا پڑے گا, یہ امتیاز گل کو بتانا پڑے گا. یہ تو وہ چیزیں جو سامنے پڑی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں نا آپ کے ڈسٹ پہ پڑی ہوئی ہے. ان کو نہیں پتہ کتنے کیا کرائسس ہے پاکستان میں. آٹے کی قیمت کہاں چلے گی, کیا لوگ بات کر رہے ہیں, مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. نہیں, پانی کے مسئلے پہ اگر ہم رہیں میں یہ ڈیپینڈ دیکھیں, یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس پانی کے اوپر. 24 آور کے بعد 24 گھنٹے کے اندر وہ کہہ سکتے ہیں کہ سنو مجھے یہ جتنی گیجز بیراجز کے اوپر ہیں یا ڈیمز کے اوپر ہیں یا جتنا فیزیبل پاسبل ہو سکتا ہے, یوز دس ایگزسٹنگ موبائل کوریج سسٹم, اور مجھے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی چاہیے 100%. اسی فارمولے کے متعلق جو 92 کے واٹر ریکارڈ میں ہوا تھا, نو کمپرومائز. اس میں کوئی آئنسٹائن, دیکھیں امتیاز گل, بات یہ ہے میں یو ایس ایڈ میں تھا تو اس وقت ایک واٹر ایکسیلنس سینٹر بنا میران یونیورسٹی جامشورو میں. 1976 میں واٹر ایکسیلنس سینٹر بنا انجن یونیورسٹی لاہور میں. اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ کوئی 40 80 پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں. اس کے بجائے ہمیں کلرک کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. پاکستان وہ جو 7th اٹامک پاور ہے یار, اتنا ونریبل ہے. آپ دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں, میں ایک انجینئر ہوں, میتھمیٹیشین ہوں, ہاں میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں, اور آپ کی بھی کریڈیبل ایک پروفیشنل ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹارگیٹ سم ون. ہم بات کر رہے ہیں ایک بیسڈ آن فیکٹس, ڈیٹا, اور ایک لیجیٹیمیٹ ڈیٹا. وی آر اکاؤنٹیبل. اگر ہم کو بات غلط کریں یا آپ غلط کریں, ہم اکاؤنٹیبل ہیں. ہم جسے کہتے ہیں پریزنٹ کریں گے آپ سے. لیکن ایشو یہ ہے کہ پرائم منسٹر, اور میں بلکہ کہوں گا کہ یہ شاید ایک ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جس طرح کنونشنل سیکورٹی ہے, ہمارے جی ایچ کیو میں واٹر سیکورٹی, انرجی سیکورٹی اور فوڈ سیکورٹی پہ ایک سیل بنا چاہیے. میرے خیال میں امتیاز گلو آج سے کوئی یہ کام بھی اگر جی ایچ کیو نے لے لیا تو سویلین حکومت کیا کرے گی؟ آپ بہتر کمنٹیٹر ہیں, میں اس پہ کچھ بات نہیں کرتا. لیکن ایک بات میں کہوں گا, سنیے, اس زبردست بات ہے کہ آج سے میں 2 ہفتے پہلے انڈین آرمی چیف کی ایک میں نے اوپن ٹاک آپ سے شیئر کی تھی, اور اس میں انہوں نے اس میں بات کہی تھی, یہ جو دنیا کی سب سے بگیسٹ ڈیموکریسی کا ایک چیمپئن اس ملک کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ وی آر ٹیکنگ کیئر آف انرجی سیکورٹی, فوڈ سیکورٹی اینڈ واٹر سیکورٹی. اس پہ کیا کہیں گے امتیاز گل؟ چلے دیکھیں وہ بھارت کی بات ہے, ہم تو اپنے ملک کی بات کریں گے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو 1992 کا پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے اس پہ بالکل عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ کسی صوبے کو اس شکایت نہ ہو. ٹیلی میٹری نظام اگر وہاں پہ تنصیب ہوتی ہے اس کی, تو شاید اس کے ذریعے بالکل فالو کیا جا سکتا ہے کہ پانی کتنا آ رہا ہے, کتنا جا رہا ہے. اور دوسرا جو آپ نے یہ بھی کہا کہ اب تو ایپس کے ذریعے آپ بہت کچھ لائیو کوریج دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دریاؤں کی اور ڈیموں کی کیا صورتحال ہے. تو یعنی ڈیجیٹائزیشن اس کا حل ہے کہ کس طریقے سے آپ دریاؤں کے اور ڈیموں کے پانی تک عام لوگوں کی اور ایکسپرٹس کی رسائی کو آسان بنائیں تاکہ وہ مانیٹر کر سکیں کہ پانی کا بہاؤ اور اخراج کتنا ہے, اور اس کے مطابق پھر اس کو تقسیم بھی کیا جائے صوبوں میں تاکہ کوئی شکایت پیدا نہ ہو. امتیاز گل, ایک آپ نے کہا بات کی کہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے. میں چاہے یہاں پہ یہ آپ
خیر میں اپنے متعلق کہوں گا، جتنی مرضی باتیں کہیں، میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے 5 سال یو ایس ہیڈ کا، یونائٹڈ نیشن کا، کہ چونکہ میرا رنگ کالا ہے، اور یقین کرے یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب دیسی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو کبھی اس پہ اثر نہیں کرتا. کاش یہاں پہ گورا لے کے آتے، اور جب وہ گورا بات کرتا، اگر تیسرا پارٹیسپینٹ وہ ہوتا اور وہ بات کرتا، آپ یقین کریں عمران خان اور پاکستان کے پریزیڈنٹ دونوں کہتے کہ ہاں بالکل اس نے سیکھ کہا ہے. اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب انڈس بیسن کی بات کرتے ہیں، یہ پورے جو بحرہ چیزیں یہ ڈیم بنائے کس نے؟ یہ گورے نے بنا کے دیے، یہ امریکہ نے بنا کے دیے. انڈس بیسن پروجیکٹ تھا، اور ان میں سے کاش اگر آپ کسی ایمبیسی میں سے نیکسٹ ایک کسی ڈپلومیٹ کو لے آئیں، اس کا رنگ اگر بہت سے فید ہو، یقین کریں اس کی بات کا اثر اتنا جائے گا کہ 24 گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی ایکشن ہو.